بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ بہت ہی اہم سبق پر، بہت ہی اہم فن پر گفتگو کریں گے، اور آج ہمارا اس فن کے متعلق سبق اول درس اول ہوگا۔ وہ فن ہے اصول حدیث۔ تو سب سے پہلے جو ہے میں آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھوں گا کہ اصول حدیث بنانے کا مقصد کیا تھا، اور اصول حدیث کو وضع جو محدثین نے کیا ہے اس کی وجہ کیا بنی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم اصول حدیث کی تعریف پڑھتے ہیں۔ ایک کتاب ہے اصول حدیث پر تقریب النووی، امام یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جو مسلم شریف کے شارح بھی ہیں، انہوں نے جو ہے مسلم شریف کی شرح بھی لکھی ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے اصول حدیث پر تقریب النووی، اور اس کی شرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تدریب الراوی کے نام سے کی ہے، جو تقریباً 2-3 جلدوں پر ہے، اور تقریب النووی جو ہے یہ اس کا متن ہے۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اصول حدیث کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: ہوا علم بقوانین یعرف بها احوال السند والمتن من حیث القبول والرد۔ فرماتے ہیں کہ اصول حدیث وہ قوانین ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے سند اور متن کے احوال کو جانا جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ اس حدیث کو ہم نے قبول کرنا ہے یا رد کرنا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ اصول حدیث کی حاجت کیوں ہوئی۔ اصل میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا زمانہ اور صحابہ کا زمانہ اور تابعی کا زمانہ اچھا زمانہ ہے۔ یہ ان تینوں زمانوں کے اندر جو ہے اسلام کے اندر، دین اسلام کے جو قواعد تھے، بنیاد تھی، اساس جو تھی، ان کے اندر کسی نے اپنی اختراع اور اپنی اختلاط نہیں کی تھی۔ یعنی دین اسلام بالکل خالص تھا، اس کے اندر اختلاط اور اختراع موجود نہیں تھی۔ لیکن جب تابعی کا زمانہ گزرا تو کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اپنی طرف سے احادیث کو گڑھنا شروع کر دیا، جس کو ہم موضوع حدیث کہتے ہیں۔ بعض لوگ کسی اور فرقے سے تھے تو انہوں نے اپنے فرقے کے اعتبار سے جو ہے احادیث کو گڑھنا شروع کر دیا، کسی نے اپنے فرقے کے اعتبار سے احادیث کو گڑھنا شروع کر دیا۔ تو اب جو صحیح احادیث تھیں اور جو احادیث گڑھی گئی تھیں وہ آپس میں مل گئی۔ اب ہم پتہ کیسے چلتا کہ صحیح حدیث کون سی ہے اور وہ احادیث کون سی ہے جو اپنی طرف سے لوگوں نے گڑھی ہے۔ تو اس مسئلے کو دیکھ کر، اس صورتحال کو دیکھ کر محدثین نے ایک اصول قائم کیا اور ایک فن قائم کیا جس کا نام تھا اصول حدیث۔ یہ وجہ تھی اصول حدیث فن کو وضع کرنے کی اور قائم کرنے کی۔ اصول حدیث کی ہم نے تعریف پڑھ لی کہ اصول حدیث میں آپ کو ایسے قوانین بتائے جائیں گے کہ جن کے ذریعے سے آپ پہچان لیں گے کہ یہ حدیث آیا حدیث ہے یا نہیں ہے، یا کسی اور نے اس حدیث کو گڑھا ہے کہ نبی پاک کا قول نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ حدیث تو حدیث ہوتی ہے، چاہے وہ نبی کریم علیہ السلام کا قول ہے، ظاہر سی بات ہے جو حدیث ہوگی وہ حضور کا قول ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ محدثین کی کتابیں اٹھاتے ہیں تو آپ کو کئی چیزیں، روایتیں ایسی ملیں گی جو نبی کریم علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے اپنی طرف سے ان کو گڑھا ہے، جو موضوع روایت کہلاتی ہے۔ اس وجہ سے جو ہے اصول حدیث کے فن کی حاجت پڑی۔ اب ہم چلتے ہیں، یہ تو اصول حدیث ہو گیا، اس کی تعریف بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تقریب النووی میں جو ہے۔ اچھا، تقریب النووی کے اندر اصول حدیث کا موضوع بھی ذکر کیا ہے۔ موضوع کیا ہے؟ من حیث القبول والرد، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی بھی علم کا جو موضوع ہوتا ہے نا، تو اس موضوع کے احوال سے اس فن کے اندر بحث کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے علم حدیث کا موضوع بیان کیا، من حیث القبول والرد۔ اب جو اصول حدیث کے اندر بحث ہوگی نا، وہ حدیث کو قبول کرنے کے اعتبار سے، یعنی کون سی ایسی حدیث ہے جو ہم قبول کریں گے، یعنی اس کو ہم تسلیم کریں گے، ایکسیپٹ کریں گے، اور کون سی ایسی حدیث ہے جس کو ہم چھوڑ دیں گے، مردود کہہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان اصول کا نام ہے، اور اس اصول کے ناموں کو ایک فن کا نام دیا گیا، وہ ہے فن اصول حدیث۔ اب ہم حدیث کے بارے میں تھوڑی تفصیل کرتے ہیں۔ حدیث کیا ہوتی ہے؟ حدیث سمجھنے سے پہلے، اس کی تعریف کرنے سے پہلے آپ 3 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ ایک ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ، ایک ہے صحابہ کرام کی ذات مبارکہ،
اور ایک ہے تابعی کی ذات مبارکہ۔ حدیث کا جو لفظ ہے، آپ جب بھی کوئی کتاب کھولیں گے حدیث پر، چاہے بخاری ہو، مسلم ہو، سنن ابی داؤد ہو، سنن نسائی ہو، ترمذی ہو، آپ کوئی بھی حدیث کھولیں گے، اس کے علاوہ جتنی بھی المسند للحاکم ہے یا جو بھی مسند لکھی گئی ہیں حدیث کی تقسیمات ہیں، کوئی سے بھی آپ حدیث کی کتاب کھولیں گے نا، تو اس کے اندر آپ کو نبی پاک کی حدیث ملے گی، صحابی کی حدیث ملے گی، اور تابعی کی حدیث ملے گی۔ یہ ہمارے ذہن میں غلط بات ہے کہ صرف نبی پاک کے ہی قول کو حدیث کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ صحابی کے قول کو بھی حدیث کہا جاتا ہے اور تابعی کے قول کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ ان تینوں شخصیات کے قول کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے حدیث کی ڈیفینیشن کر دیتا ہوں۔ حدیث کہتے ہیں کس کو ہیں؟ حدیث کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے قول کو، نبی پاک علیہ السلام کے فعل کو، نبی کریم علیہ السلام کی تقریر کو، اسی طرح صحابی کے قول کو، صحابی کے فعل کو اور صحابی کی تقریر کو۔ اب اسی طرح تیسرا سٹیپ آ جائیں، تابعی کے قول کو، تابعی کے فعل کو، تابعی کی تقریر کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ ان تینوں شخصیات کی جو قول ہوں گے، فعل ہوں گے، تقریرات ہوں گی، ان کو جو ہے حدیث کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو قول، فعل اور تقریر کی تھوڑی وضاحت کر دوں۔ قول کیا ہوتا ہے؟ جسے مثال کے طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ارشاد فرمایا، صحابی کہے سمعت رسول اللہ، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا۔ اب جو حضور فرمائیں گے نا، یہ نبی پاک علیہ السلام کا قول ہوگا جو حضور نے فرمایا ہوگا۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کام کیا ہو، مثال کے طور پر نبی پاک علیہ السلام مسواک فرماتے تھے، تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہوگی، لیکن یہ فعلی سنت ہوگی کہ حضور نے فعل فرمایا، اور یہ حدیث بھی فعلی کہلائے گی۔ تقریر کیا ہوتی ہے؟ اس کی تھوڑی وضاحت سمجھیں۔ تقریر یہ ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی کام کیا گیا، یعنی کسی صحابی نے کوئی کام کیا حضور کے سامنے، اور حضور نے اس کام سے منع نہ فرمایا، یعنی سکوت فرمایا، چپ رہے حضور علیہ السلام، تو وہ کہلاتی ہے حدیث تقریر۔ اگر منع فرما دیا تو وہ حدیث نہیں ہوگی، کیونکہ حضور نے منع فرما دیا ایسا نہ کرو، لیکن منع نہ فرمایا بلکہ اس کام کو جاری رکھنے کا بھی نہیں کہا، بلکہ آپ چپ رہے، سکوت فرمایا، تو وہ کہلاتی ہے حدیث تقریر۔ حدیث تقریر نبی پاک کی بھی ہوتی ہے، جس طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کی، صحابی کی بھی حدیث تقریر ہوتی ہے اور تابعی کی بھی حدیث تقریر ہوتی ہے۔ تو حدیث کی تین تقسیمات ہوئی، نبی پاک کے قول، فعل، تقریر، صحابی کے قول، فعل، تقریر، اور تابعی کے قول، فعل، تقریر کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ اب فرق کیا ہوگا؟ یعنی نبی پاک کی حدیث ہو، صحابی کی بھی حدیث ہو، تابعی کی بھی حدیث ہو، فرق کیسے ہوگا؟ اب میں آپ کے سامنے فرق کہتا ہوں۔ نبی پاک کی جو حدیث ہوگی نا، اس کو حدیث مرفوع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو صحابی کی حدیث ہوگی اس کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے، اور جو تابعی کی حدیث ہوگی اسے حدیث مقطوع کہا جاتا ہے۔ اب جب بھی کوئی حدیث کی کتاب اٹھائیں گے نا، اگر نبی پاک کی حدیث ہوگی تو محدث لکھے گا یہ حدیث مرفوع ہے، اگر صحابی کی ہوگی تو وہ لکھے گا حدیث موقوف ہے، اگر تابعی کی حدیث ہوگی تو لکھے گا حدیث مقطوع ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چند اہم گزارشات تھی۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ سند اور متن کیا ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم گفتگو ہوتی ہے۔ بسا اوقات ہمارے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جب حدیث کی کتاب کھولتے ہیں تو ان کے ذہن میں سمجھ نہیں آتا، پہلے مردوں کے نام ہوتے ہیں، جیسے عن ابو ہریرہ، عن عائشہ، عن زہری، عن مالک، اس طرح کے نام آتے ہیں، تو اب ذہن کنفیوژن میں آ جاتا ہے یہ ہے کیا چیز۔ تو میں آپ کو اس کے بارے میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ ایک چیز ہوتی ہے سند، ایک چیز ہوتی ہے متن۔ سند کیا ہوتی ہے؟ وہ جو اوپر مردوں کے نام آتے ہیں نا ان سے، جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا عن ابو ہریرہ، عن عائشہ، عن زہری، عن مجاہد، عن حاکم، اس طرح کے جو نام آتے ہیں نا، یہ کہلاتی ہے سند، اس کو ہم سند کہتے ہیں۔ اور اس کا نام ایک اور کہلاتا ہے سلسلہ رجال، اور اس کو طریق بھی کہا جاتا ہے، یعنی راستہ، یہ پورا راستہ ہے حدیث بیان کرنے کا۔ متن کیا ہوتا ہے؟ جہاں سلسلہ رجال سند ختم ہوتی ہے، شروع ہوتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا قال صحابی، یا قال تابعی، آگے وہ متن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اوپر والی سلسلہ رجال کو سند کہتے ہیں، اور جو آگے مین گفتگو شروع ہوتی ہے قال سے، وہ کہلاتا ہے متن۔ یہ ہوگی سند اور متن کی تفصیل۔ آخر میں آپ کو بہت اہم گفتگو جو ہے آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ ہے کہ مثال کے طور پر نبی کریم علیہ السلام کی کوئی حدیث ہے، امام بخاری نے اس کو روایت کیا، صحیح بخاری میں لکھا۔ اب امام بخاری نے جو روایت سنی اپنے شیخ سے، یعنی اپنے استاد سے، یہ پوری روایت چلے گی نبی پاک علیہ السلام تک، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے امام بخاری سے لے کر نبی پاک تک جو حدیث جا رہی ہے، آیا اس میں تمام کے تمام راوی مذکور ہیں یا کوئی حذف ہوا ہے؟ اس کی چار تقسیمات ہوتی ہیں۔ اگر تو راوی شروع میں ہی حذف کر دیا جائے، مثال کے طور پر امام بخاری نے کوئی روایت لی،
ٹھیک ہے، اپنے استاد کو حذف کر دیا، پھر اس سے اوپر والے استاد کو حذف کر دیا، تابعی کو ذکر کیا اور صرف صحابی کو ذکر کر دیا، یہ کہلاتی ہے حدیث معلق. یعنی کہ راوی اگر شروع روایت میں حذف ہو تو وہ حدیث معلق کہلاتی ہے، یہ حدیث معلق ہو گئی. اور اگر راوی آخر سند سے حذف کیے جائیں، مثال کے طور پر امام بخاری نے کوئی روایت نقل کی، اپنے استاد کو ذکر کیا، پھر اپنے استاد کو ذکر کیا، تابعی کو بھی ذکر کیا، لیکن صحابی کو ذکر نہیں کیا، ڈائریکٹ تابعی سے نبی پاک جو ہے نبی پاک کو ملا دیا، یعنی کہ تابعی نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا، یعنی صحابی کو حذف کر دیا، یہ کہلاتا ہے آخری سند. اگر آخری سند سے کوئی راوی حذف ہوگا تو یہ کہلائے گی حدیث مرسل. ٹھیک ہے، حدیث معلق شروع سند سے اور حدیث مرسل آخری سند سے. ٹھیک ہے، اور اگر بیچ کے راوی حذف ہوں، یعنی امام بخاری نے روایت کی نبی پاک علیہ السلام سے تمام راوی ذکر کیے، لیکن بیچ کے دو راوی پہ در پہ حذف کیے، یعنی ایک ساتھ حذف کیے، دو راوی ضروری ہیں، وہ کہلاتی ہے حدیث معدل. عین ضاد لام، حدیث معدل کہلاتی ہے اگر بیچ میں سے دو راوی کیا ہو، حذف ہوں. یہ ہو گئی 3 تقسیمات. چوتھی کہلاتی ہے حدیث منقطع. یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے کہ دو راوی حذف ہوں کہیں سے بھی ہوں، چاہے ایک راوی شروع سے ہو، ایک آخری سے ہو، ایک بیچ سے ہو، ایک آخری سے ہو دو راوی حذف کہیں سے بھی ہو، اس کی قید نہیں ہے، یہ کہلاتی ہے حدیث منقطع. تو اب ہم نے جو ہے سلسلہ روات کا حذف ہونے کے اعتبار سے 4 تقسیمات پڑھی. ایک ہے حدیث معلق. یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، شروع سلسلہ روایت سے کوئی راوی حذف ہو جائے، یعنی کہ امام بخاری نے اپنے استاد کو حذف کر دیا، باقی تمام کو ذکر کیا. ٹھیک ہے. حدیث مرسل کیا ہوتی ہے؟ آخری سند سے کسی کو حذف کر دیا، یعنی کہ امام بخاری نے اپنے تمام استاد کو ذکر کیا لیکن آخر میں صحابی کو حذف کر دیا، تابعی سے ڈائریکٹ نبی پاک سے روایت لے لی. یہ کیا کہلاتی ہے؟ حدیث مرسل. اور ایک حدیث وہ ہوتی ہے جس کے اندر روایت پوری نبی پاک تک ہو امام بخاری سے، لیکن بیچ کے دو راوی پہ در پہ ایک ساتھ حذف کر دیے گئے ہوں، وہ کہلاتی ہے حدیث معدل. چوتھی ہم نے کیا پڑھی؟ حدیث منقطع. اس کے اندر بیچ کی شرط نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ دو راوی حذف ہو کہیں سے بھی ہو، یہ کہلاتی ہے حدیث منقطع. آج ہمارا تھا یہ سبق اول. آئندہ انشاءاللہ ویڈیو کے اندر ہم سبق دوم پڑھیں گے، لیکن آخر میں آپ کو اہم بات بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ محدثین کی کسی بھی حدیث کی کتاب اٹھائیں گے تو اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اہل حدیث. تو آپ نے اس سے دھوکہ نہیں کھانا، یہ نہیں سمجھنا کہ اہل حدیث سے مراد آج کل جو فرقہ چل رہا ہے وہ مراد ہے. اہل حدیث سے مراد ہوتا ہے جو اصول حدیث کے ماہر محدثین ہوتے ہیں، ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، یعنی حدیث کے اہل. یہ تو فرقے کا نام ہے نا، وہ مراد نہیں. اس وقت تو یہ فرقہ بھی نہیں تھا اہل حدیث، یہ تو اب بنے. اس وقت جو اہل حدیث استعمال ہوتا تھا وہ استعمال ہوتا تھا ماہرین اصول حدیث کے لیے، ان کو کہا جاتا تھا اہل حدیث. یہ اہم گزارشات تھیں جو اصول حدیث کے متعلق تھی، ان کا سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری تھا. اگر آپ یہ سمجھ جائیں گے، اس کو یاد کر لیں گے، اس کو لکھ لیں گے، غور سے سنیں گے توجہ سے، تو انشاءاللہ آگے اصول حدیث کے جو قواعد ہیں، مین قواعد جو ہیں، ان کو سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی. انشاءاللہ یہ ہمارا درس اول تھا. نیکسٹ ویڈیو میں درس ثانی پیش کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.